پیارے محترم بھائیوں، ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزائیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق بیان کرتے رہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 153 سے آج میں آپ کے سامنے اس کی کچھ عجیب باتیں رکھوں گا۔ قادیان انڈیا کا ایک علاقہ ہے اور اس میں رہنے والوں کو بھی اگر آپ معلومات لیں تو ان سے پوچھیں کہ قادیان کا کیا کوئی اور نام ہے، تو شاید آپ کو وہ قادیان کے رہنے والے بھی یہی کہیں گے، بلکہ یقیناً یہی کہیں گے کہ قادیان کو قادیان ہی کہا جاتا ہے۔ اور جبکہ اگر آپ مرزا غلام قادیانی کو پوچھیں تو اس نے قادیان کے اتنے نام رکھے ہوئے ہیں کہ خود قادیان کو بھی نہیں پتہ کہ میرے اتنے نام ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اور اگر مرزائیوں سے پوچھیں کہ بھئی تمہارا مرزا جہاں پہ تھا اس قادیان کے کتنے نام ہیں، تو شاید ان مرزائیوں کو بھی اتنے نام یاد نہ ہوں جتنے نام جناب مرزا قادیانی نے نکالے ہوئے ہیں۔ ہر جو بھی نام دنیا کا جس میں تھوڑی سی بھی فضیلت کسی نہ کسی طرح کی بھی آتی نظر آئے گی، جس کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں کوئی نہ کوئی بات محسوس ہوتی نظر آئے گی، یہ کھینچ تان کے اس کو جناب اپنا قادیان بنا دے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ میں آپ کے سامنے اس کی یہ ایسی عجیب باتیں بھی رکھوں گا، مزید بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، کہتے ہیں۔ اور اسی کی طرف وہ الہام بھی اشارہ کرتا ہے جو اس عاجز کی نسبت بحوالہ ایک حدیث نبوی کے جو پیش گوئی کے طور پر اس عاجز کے حق میں ہے۔ خدا تعالی نے بیان فرمایا ہے جو براکین میں درج ہے، وہ یہ کہ لو کان الایمان معلقا بسریہ لنالہ رجل من فارس ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجل من فارس شکر اللہ سعیہ خذوا التوحید یا بنا الفارس۔ اب ایک اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، پھر ایک ترجمہ جو اس نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جناب اس نے یہ ترجمہ کیا، کہتا ہے کہ اگر ایمان سریہ پر بھی معلق ہوا تو اس کو فارس کا ایک بندہ اس کو ضرور پائے گا۔ اب اس نے یہ روایت ایک حدیث مبارکہ سے لی اور اس کو اپنا الہام بنا لیا۔ اچھا، اسی طرح ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ اس نے قرآنی لفظ چوری کی ہے اور اس کو اپنا الہام اور اپنی وحی بنا لیا۔ آگے پھر اس نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لفظ کوئی ادھر سے کو کھینچ تان کے بنا دیے۔ اب یہ میں نے اپنی طرف سے آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ چیزیں رکھی ہیں اور اس کا مزید ترجمہ جو آگے رہتا ہے وہ بھی چلوں کر دیتا ہوں کہ رد علیہم رجل من فارس، کہ اللہ نے لوٹایا ان کے اوپر ایک بندہ فارس سے۔ شکر اللہ سعیہ، اللہ اس کی کاوش کو قبول کرے۔ خذوا التوحید، توحید کو پکڑو اور توحید کو پکڑو اے فارس کے ابنا یا اے فارس کے بیٹو۔ اب اس نے جو ترجمہ اپنے انداز سے کیا وہ بھی سن لیں۔ کہتے ہیں اس الہام میں صریح اور صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ فارسی الاصل جس کا دوسرا نام حارث بھی ہے، بڑی خصوصیت یہ رکھتا ہے کہ اس کا ایمان نہایت درجہ کا قوی ہے۔ اگر ایمان سریہ میں بھی ہوتا تو وہ مرد وہیں اس کو پا لیتا۔ خدا اس کا شکر گزار ہے کہ اس نے دین اسلام کے منکروں کے سب الزامات و شبہات کو رد کیا اور حجت کو پورا کر دیا۔ توحید کو پکڑو اے بنائے فارس، یعنی توحید کی راہیں صاف کرو، توحید سکھلاؤ اور توحید جو دنیا سے گری جاتی اور گم ہوتی جاتی ہے اس کو پکڑ لو کہ یہی سب سے مقدم ہے، اسی کو لوگ بھول گئے۔ اور اس جگہ ابن کی جگہ جو بنا کا لفظ اختیار کیا گیا، حالانکہ مخاطب صرف ایک شخص ہے، یعنی یہ عاجز، یہ بطور اعزاز کے حضرت باری تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اس نے اپنا نام کہیں پہ مرزا غلام قادیانی، کبھی کچھ اور کبھی اپنا نام حارث، کبھی کچھ۔ اب یہ دیکھیے یہاں اس نے اپنے آپ کو فارسی بھی بنا دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب یہ اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے اور ابھی اس نے اپنے آپ کو فارسی بنا دیا۔ تھوڑی دیر جناب پہلے یہ اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے اور جناب پھر اس نے قادیان کو سمرقند بھی بنا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے، پھر اسی قادیان کو جناب اس نے بخارا بھی بنا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے یہ اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے اور اگر آپ صفحہ نمبر 167 پر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ، اور اس کا اگلا صفحہ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس نے دمشق کو بھی قادیان بنا دیا۔ بلکہ اس سے بھی بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں جو مسلمان اگر سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، جن کے دل میں ایمان کی غیرت کچھ نہ کچھ ہوگی وہ حیران رہ جائیں گے۔
کہ اگر آپ صفحہ نمبر 164 پر دیکھیں تو اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب مکہ بھی قادیان ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا اس طرح کا کوئی نام کسی روایت میں ملتا ہے کہ قادیان یا مکہ کا دوسرا نام قادیان ہوگا یا قادیان کا دوسرا نام مکہ ہوگا، یا بھئی قادیان کے حوالے سے کسی نے دیکھا کہ قادیان ہی فارس ہے، قادیان ہی سمرقند ہے، قادیان ہی بخارا ہے، قادیان ہی دمشق ہے، تو اے قادیانیوں چلیں تمہارے مرزا کے پاس کچھ عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے اتنا کچھ جناب گھپلے کیے، تمہارے اندر کچھ عقل نہیں ہے؟ اگر تمہارے اندر کوئی عقل ہے مرزائیو تو تم ہی کچھ عقل کر لو کہ تمہارا مرزا غلام قادیانی کیا کہتا جا رہا ہے۔ کیا کوئی پاگل بندہ بھی جناب ایسی باتیں نہیں کرتا جو تمہارا مرزا غلام قادیانی کرتا جا رہا ہے، اور تم کیسے ہو کہ جو اس کو مان رہے ہو؟ اور یہ کوئی ایسی باتیں بھی نہیں ہیں کہ جو جناب اسپیشلی طور پر اپنی طرف سے باتیں کی گئی ہوں، یہ ہے بھی اسی کی کتاب سے ہیں کہ ایک شہر ہے جس شہر کا نام جو رکھا گیا وہی عام طور پہ بولا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ دوسرا نام ہوتا ہے۔ اور یہ تو نہیں ہوتا کہ اب ایک میں فیصل آباد میں اگر بیٹھا ہوں تو فیصل آباد کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی آپ کے شہر کا نام، میں کہوں فیصل آباد، کوئی اور نام میں کہوں گا جی لائل پور، اچھا جی کوئی اور نام جی میں کہوں گا پرانے دور میں ویسے اس سائڈ کو ساندل بار بول دیا جاتا تھا، اچھا جی لیکن اب یہ لائل پور یا ساندل بار یا جو بھی اس کو بولا جاتا تھا وہ کسی اور شہر کا نام آپ کو اس طرح نہیں ملے گا، وہ ایک شہر کے بارے میں اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے قادیان کا نام قادیان بھی رکھا اور دیگر شہروں کے نام بھی اٹھا کے اسی کو لگا دیے۔ جناب دمشق چاہے دنیا کے دوسرے کنارے پہ ہو ہے وہ قادیانی، مکہ جناب چاہے سے قادیان سے جتنا مرضی دور ہے وہ قادیان، سمرقند چاہے کسی بھی سائڈ پہ ہو لیکن ہے وہ قادیانی، بخارا چاہے جس بھی سائڈ پہ ہے وہ قادیان۔ وہ کوئی عقل نام کی کچھ ہے تمہارے اندر؟ کچھ تو سوچ لو کہ مرزا غلام قادیانی یہ کرتا کیا جا رہا ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے بندے کو تو جناب کو بندہ ویسے نہیں سمجھتا۔ تم نے کیسا جناب یہ نبی رکھا ہوا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ ہے، کیسا تم نے مسیح اور مہدی موعود بنایا ہوا ہے جس کو اس طرح کی چیزوں کا ہی نہیں پتہ چلتا، جو کیسے ہی پاگلانہ جناب پاگلوں سے بھی بڑھ کے حرکتیں کرتا جا رہا ہے۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے ویسے نا کہ میں اس کی یہ کتابیں پڑھتا ہوں، بڑی بورنگ سی محسوس ہوتی ہے اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے اس نے، اور کیسے انہوں نے اتنے پیسے لگائے اور کیسے لوگوں کا روپیہ خراب کیا، چندے مانگ کے مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابیں چھاپی ہیں، اور درمیان میں لکھا کیا، یہ چبلیں لوگوں کا پیسہ اس لیے اس نے لیا تھا، چندہ اس نے اس لیے لیا، اور آج تک مرزائی قادیانی ساری دنیا کے مرزائیوں سے چندے لیتے ہیں اور لوگوں سے چندے بٹورتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ان چبلوں کو آگے پھیلانے کے لیے یہ چیزیں لیتے ہیں؟ اب آگے مزید دیکھیے یہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے جی بندہ حیران رہ جاتا ہے اس کی باتیں جب بندہ پڑھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا یہ شاید ہی۔ صفحہ نمبر 157 کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کہتا ہے جی میں سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس سلسلہ کے سامنے اپنی برکات نمائی کی روح سے کھڑا ہو تو نہایت درجہ کی ذلت سے گرا دیا جائے گا، کیونکہ یہ کام اور یہ سلسلہ انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اس ذات زبردست اور قوی کی طرف سے ہے جس کے ہاتھوں نے آسمانوں کو ان کے تمام اجرام کے ساتھ بنائے اور زمین کو اس کے باشندوں کے لیے بچھا دیا۔ اب کہتا ہے کہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہوگا وہ ذلیل ہوگا۔ میں کہتا ہوں جس نے بھی تمہارے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی نا، ہمارے علماء میں سے جس نے بھی تیرا مقابلہ کیا، جو ہمارے علماء میں تیرے سامنے آگے کھڑا ہوا، الحمدللہ اس نے دنیا میں عزت پائی ہے، الحمدللہ اس کا نام ہو گیا۔ چاہے تو جناب پیر میرے علی شاہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب جب آپ نے تمہارا مقابلہ کیا، تیرا مقابلہ کیا، تو کیا بات ہے، پیر میرے علی شاہ صاحب سرکار آپ کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے تیرا رستہ روکا اور آج احمد رضا خان کو دنیا سلام کرتی ہے۔ مفتی غلام دستگیر قصوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے تیرا رستہ روکا اور آج دنیا سلام کرتی ہے۔ مولانا نقی علی خان نے تیرا رستہ روکا اور آج دنیا سلام کرتی ہے۔ جس نے تیرے سامنے جو کھڑا ہوا آ کے اللہ نے اس کو عزت عطا کی، تو کہتا ہے ذلیل، ذلیل تو تم ہوتے ہو، ذلیل تو تم ہوتے، تم ہی ذلیل ہوئے تھے جو کہتے ہو۔ اب یہ نیچے آ کے کیا کہتا ہے، آپ پڑھیں گے اسی صفحے پہ، تو کہتا ہے جناب دیکھیں اگر میں کہتا ہے جھوٹا ہوں نا، اگر میں جھوٹا ہوں، میں باطل مذہب پر ہوں، تو میری ہیبت لوگوں پر طاری نہ ہوتی۔ تمہاری کون سی ہیبت بھائی، مجھے کوئی تو بتائے تمہاری ہیبت کون سی تھی؟ تمہاری ہیبت تو اپنے گھر والوں پر نہیں چلتی تھی، تمہاری ہیبت، تمہارا روب تو اپنے محلے پہ نہیں چلتا تھا،
تمہاری حیبت کہاں سے آ گئی ہیں؟ کہتا ہے میری حیبت کے سامنے کہتے کوئی بندہ ٹک نہیں سکتا۔ او بھائی تمہاری حیبت کون سی حیثیت رکھتی ہے؟ تم تو خود ذلیل ہوئے اس دور میں، تم کس طرح جناب پیشاب اپنے پیشاب میں گر کے اپنی پخانے میں گر کے مر گئے، یہ تمہاری ذلت نہیں ہے؟ یا مرزا غلام قادیانی کا کوئی فالوور بتائے کہ اگر اس طرح اپنے پخانے میں گر کر مرنا یہ جناب یہ عزیز ہے تو پھر یہ وصیتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ لکھ کے کیوں نہیں دیتے؟ یہ جناب اپنے بارے میں پہلے اعلانات کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی بھی بندہ جب مرے گا اس کو پخانے میں جناب لت پت کیا جائے گا، انسان کے پخانے میں لت کر کے، یا اس بندے کا پخانہ لے کر اس کے اوپر ملا جائے گا۔ جناب یہ بڑی ایک فضیلت کی بات ہے، کیونکہ ہمارا مرزا بھی ایسے مرا تھا۔ تو تم اگر یہ کہتے ہو کہ مرزا غلام قادیانی کی ایسی موت بڑی اعلیٰ موت ہے، تو سارے مرزائیوں تم بھی ایسے ہی مرو، پھر تم بھی یہی کام کیا کرو۔ تمہارا ایک بندے کا بھی اس طرح کام نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی واقعتاً اگر مرا ہے تو ذلت کی موت ہی مرا ہے، خود ذلیل ہو کے مرا، خود بے عزت ہو کے مرا، ساری دنیا میں رسوا ہو کے مرا، تو ذلیل یہ خود ہوا۔ اسی طرح اگر تم کہتے ہو ہمارے مقابلے میں جو آتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، مرزا ناصر کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا جی جناب اسمبلی کے اندر، پاکستان اسمبلی کے اندر مرزا ناصر کے سامنے کون کھڑا ہوا تھا؟ شام نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جناب ذلیل و رسوا کر کے تمہارے مرزا ناصر کو وہاں سے نکالا۔ تم کہتے ہو ہمارے مقابلے جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، تمہارا مرزا مسرور آج بھی جنگ سے جناب چھتر کھا کے دوڑا تھا یہاں سے، وہ ذلیل ہو کے یہاں سے نکلا تھا جیل سے، جناب کیسے وہ بھاگا برطانیہ کی طرف، وہاں جا کے اس نے پناہ لی۔ تو تم کہتے ہو جو ہمارا مقابلہ کرے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، تم ذرا اپنے آپ کو تو سنبھالو، تمہارے سارے بڑوں کا کیا انجام ہوا، تمہارے جتنے بھی یہ چیلے ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ الحمدللہ جس نے تیرے ساتھ ٹکر لی اللہ پاک نے اس کو دنیا میں عزت عطا کی، اور الحمدللہ آج تک یہ عزت اللہ پاک سب لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اور جو بھی تیرے جیسے بے ایمانوں کا رستہ روکتا ہے۔ اور تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے نا مولویوں سے، اس نے جناب بڑی مولویوں سے تکلیف ظاہر کی، کہتا ہے افسوس کہ ہماری قوم کے مولوی علماء یوں تو تکفیر کے لیے بہت جلد کاغذ اور قلم دوال لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی تیری تکفیر ہی کرنی ہے، تمہاری ہم نے تکفیر ہی کرنی ہے، تمہارے اندر اسلام کی شے کون ہے؟ بھائی کون سی شے تمہارے اندر اسلام کی؟ جب تمہارا مذہب ہی اپنا ہے، تم اپنا مذہب لگ لے کے چل پڑے ہو، تم نے ارتداد اختیار کیا، تم نے نبی پاک کے ختم نبوت پر ڈاکہ مارو، اور پھر تم یوں کہتے ہو کہ بھائی تمہیں کافر بھی نہ کہیں۔